کہ جب تک مستند وہ نہیں ہو جاتے تھے علم میں
اس پر بے شمار دلائل بھی ہیں، بزرگان دین نے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ بڑا زور دیا ہے، اس لیے کہ اگرچہ علم لدنی ایک علم ہے مگر وہ قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے نکلے تھے تو کتاب ساتھ تھی، حضور مکے میں آ رہے تھے، کتاب تھی اور روشنی تھی، حضور مکے سے جا رہے تھے، کتاب تھی اور روشنی، اس لیے کتاب کا بڑا گہرا تعلق ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب ہے زانوِ تلمذ طے کیے، یہ خود سے نہیں آتی ہے، اس لیے کہ بعض مقامات نظر سے حل ہوتے ہیں، بعض مقامات استاد کے کہنے سے حل ہوتے ہیں، تو لہذا یہ ذمہ داری ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر خانقاہ پہ بیٹھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قال اللہ قال رسول کی بات کرے، کیونکہ خدا گواہ ہے کہ یہ دیواریں ترس گئی ہیں، وہ لوگ جو ایک دور میں نہ وہ دور میں کشوں کا، نہ وہ شور میں، نہ وہ دور میں قدوں کا، نہ وہ شور میں کشوں کا، ذرا آنکھ میں نے جھپکی کے بدل گیا تھا، قال رسول کی بات سننے والا تڑپ رہا ہے میں کہاں جاؤں، لیکن جو اس دنیا سے گزرے ہیں وہ ایسے لوگ تھے کہ بلا شبہ وہ کہتے تھے کہ اس وقت صبح بات نہیں ہو سکتی، توہین خرابات نہیں ہو سکتی، مجرے کے لیے آئے ہیں جبریل امین، کہہ دو کہ ملاقات نہیں ہو، مجرے کے لیے آئے ہیں جبریل امین، کہہ دو کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، لی محلہ ہے وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرم ولا نبی مرسل، ایک وقت حضور فرماتے ہیں میرے لیے ایسا آتا ہے کہ یا خدا ہوتا ہے یا مصطفیٰ ہوتا ہے، اس خلوت کا ہمیں نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی مرسل نبی آ سکتا ہے، بس لی محلہ شان خود فرمود آئی مندانم بندائی یا مولانا روح فرماتے ہیں آپ نے یہ مقام تو بیان کر دیا، اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس آئینہ خدا نما میں تو نظر آتا تھا یا وہ نظر آتا تھا، لہذا وہ جو مسجد نشین ہیں ان کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے تہذیب اور طریقے کیا ہیں، انہیں ساتھ یہ بھی پتا ہو کہ یہ جو جس راستے پہ ہم چلے ہیں اس راستے پہ چلنے کے لیے کون سے قدم اٹھانے چاہیے، کون سے ملا جیون نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نہ مدارس ہے، نہ علماء ہیں، نہ طلباء ہیں، بلکہ یہ وہ اذکیاء ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور مزارات پہ جانے والے یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، معراج کی رات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ حاضری دیکھ کر آگے، اور صرف گزرے نہیں تھے، حالانکہ برات پہ تھے، اس کی رفتار کا حد نظر تھی، اتنی تیزی میں تو مولوی کا جواب چل جاتا، اتنی تیزی میں تو پیر کا
نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلی اگلی بات یہ ہے کہ مہمان آ رہا ہو اور میزبان نماز شروع کر دے، یہ اخلاق کے خلاف بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام قبر میں کون سی نماز اس وقت ادا کرتا، کیونکہ باقاعدہ نمازیں تو اسلام کو ہی ملی، لہذا عشق والوں نے، محبت والوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہوا قائم، انہوں نے قیام تعظیمی کیا ہوا تھا، یصلی نبی پاک پہ درود و سلام کہتے ہیں۔ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، اب راستے اور بھی جاتے تھے، راستے اور بھی جاتے تھے، یہ راستہ کیوں چنا گیا؟ اسی راستے سے حضور کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ قیامت تک یہ سنت بن جائے کہ قبروں پہ جانا یہ نبی آخر زمان کا طریقہ ہے۔ کم ہے سر انسان، حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں، ہم میں کچھ ہے، بے وجہ نہیں مرتا کسی پر کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ توجہ نہیں آتا، باقی راشد کی بات ہم اللہ کی مانے یا رسول اللہ کی مانے؟ میرے نبی پاک نے قسم کھائی تھی، حضور نے فرمایا تھا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، ما آخو مجھے یہ ڈر نہیں ہے علیکم تم پہ ان تشرکو بعدی کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے 23 سال میں نے شرک کو شکست دے دی، اب قیامت تک میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ اور بے وقوف ہے جو قبر کو قبر نہیں سمجھتا، وہ تو جانتا ہے کہ میں مزار پہ آیا ہوں، اور جس کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، وہ خالق موت و حیات ہے، لہذا یہ قبروں کا تصور ہی یہ بات بتاتا ہے کہ ان کو اللہ کا مقبول بندہ سمجھ کے اور انسان سمجھ کے آتا ہے۔ اب قرآن سے اسی دلیل کہ جب تلاش کرنی ہو اولیاء اللہ کی تو اس تلاش کے لیے بھی ایک نبی نکلا، اور میرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ وہاں قرآن میں وجدہ عبدًا من عبادنا، وجدہ پانا اسی کو کہتے ہیں جو تلاش کے لیے نکلے۔ آؤ سیو رن ڈھونڈن چلی گھر بیٹھے ہیں یار نہیں ملتے، بل تکلیفوں ہو نہیں ملتے تیرے محرم تھی جن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نکلے موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو ساتھ بھون کر رکھ دیا اور یوشع بن نون کو کہا کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں ہمارے ملنے کو آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے، بابے اس طرح تھے، مچھلی نے چھلانگ لگائی اور باہر نکل گئی۔ یوشع کہتا میں دیکھتا رہا، وہ پانی میں نہیں اڑتی ہوئی سیدھی چلی۔ اب یہ ایک وجدان کی بات ہے کہ پانی نے کہا ہوگا نا تو میرے بغیر چلی گئی ہے تو رہ نہیں سکتی، اس لیے میں اب تیرے قریب نہیں آتا۔ اس نے کہا وہ زمانہ گیا جب تیری حاجت تھی، اب ایسا حاجت روا ملا ہے تیری ضرورت ہی نہیں۔ ایسا حاجت روا، ارے کلیم اللہ نے مجھے پکایا ہے، مجھے ہاتھوں سے کاٹا ہے، تو جس کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگ جائیں اس کو پانی سے کیا درد، نہ درد حرم کے بغار سے، نہ صنم گدے کی بہار سے، ہمیں کام ہے در یار سے در یار سے۔
یہ فطرت بدل جاتی ہے، اللہ کے بندوں کا کمال یہ ہے، فطرت بدل جاتی ہے۔ سُمَّتُهُنَّ يَأْتِينَ قَصَايَا، ابراہیم علیہ السلام کے جو مردہ پرندے ہیں جن کا قیمہ ہو گیا ہے، کمال کی بات ہے کہ جو پرندے قیمہ ہو چکے ہیں ان کو ایک اولوالعزم پیغمبر، اور وہ پیغمبر جس نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے، جو حضور کے جد امجد ہے، انی جاعلک للناس اماما کا مستحق جو ہے، وہ مردہ پرندوں کے گوشت کو پکارتا ہے، نہ کوئی شرک لازم آتا ہے، نہ کوئی عمر فاروق سے اس کا تعلق ہے، اس زمانے میں جب عمر فاروق ان میٹنگوں میں شامل ہوتے تھے مکہ کا۔ اسلام کے بعد عمر فاروق ہمارے ہیں، اسلام سے پہلے عمر فاروق ان کی آئینی جو زور لگاتے ہیں پرانا تعلق ہے، نیا تعلق نہیں ہے، اس تعلق ویسے بھی کہتے ہیں ہم سلفی ہیں۔ اب ہم تو کہتے ہیں نا کہ سلف صالحین، جب صرف سلفی کہا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سے سلف ہیں جن کے پیچھے یہ جا خلف ہے۔ لہذا اب ابراہیم علیہ السلام مردہ قیمہ شدہ پرندوں کو پکار رہے ہیں، سُمَّتُهُنَّ، پھر وہ اے ابراہیم کو پکارنا، یاتین قصایا، اڑنا بھول جائیں گے دوڑتے ہوئے۔ میں ایک دفعہ دیکھوں میں آپ بھی بول سکتے ہیں یہ پرندے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں یا اڑتے ہیں؟ پرندے بابا سے بلند، کمال کی بات ہے نا، پتھر کو کبھی محبت نہیں ہوئی، پر قدم مصطفیٰ کا آ جائے تو وہ بھی محبت کرنا۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرے تبسم ناز میں میرے سارے سمجھے یا نہیں؟ اب کمال یہ ہے، پتھر دل کہتے ہیں جو محبت نہ کرتا، یہ بڑا سخت دل ہے۔ اشتہار بھی سنگل محبوبوں کے لگے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو جو پتھر ہو وہ محبت نہیں کرتا، لیکن محبوب کے پاؤں لگ جائیں، فطرت بدل گئی۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم وہ سے رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ حتیٰ کہ کمال یہ ہے کہ نبی کا جسم اگر مس کر جائے تو مردہ لکڑیوں میں جان آ جاتا۔ میں نہیں بول پایا، جتنی رات کو تسلیم صابری صاحب میری تعریف کر گئے اتنی ساری تو داد لگنی چاہیے۔ تو سبحان اللہ کرنے میں تو کنجوسی نہ کرے، یہ باتیں پلے سے باندھ کے جانی ہے، یہی اصل لنگر ہے۔ روٹیاں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں، مگر جو اصل لنگر ہے، جو اصل طریقہ ہے وہ یہی